الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ مسلمان جتنے بھی عمل سے عاری ہوں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ان کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موضع زن ہے۔ آپ ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے حسن و جمال کے کامل مظہر ہیں۔ ہر طرح کے فضائل آپ کی ذات میں جمع ہے اور پوری امت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسان مند ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے سبب سے سیدھے رستے کی ہدایت نصیب ہوئی، جنت کی نعمتیں عطا ہوئیں اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملا۔ قرآن کریم کی 100 کے قریب آیات الہی یہ اعلان کرتی ہے کہ محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہے، مسلمانوں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسول تشریف لائے تھے وہ کسی خاص قوم اور محدود وقت کے لیے تشریف لائے تھے۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قیامت تک تمام جنات، انسانوں اور تمام زمان و مکان کے بسنے والوں کے رسول اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لہٰذا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے خاتم رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہونے کا بھی اعلان ہو گیا۔ سورہ سبا میں فرمایا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر وصف نبوت سے متصف ہونا، یعنی نبوت جدیدہ سے سرفراز کیا جانا ختم ہو گیا اور سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر منقطع ہو گیا۔ ان نبوت جدیدہ کے کوئی شخص بھی متصف نہیں ہوگا۔ مفسر ابن کثیر بہت سی حدیث نقل کرنے کے بعد اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کی طرف بھیجا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین حنیف کی تکمیل بھی بندوں پر رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جو کہ متواتر ہیں خبر دے رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اس مقام کا دعویٰ کرے گا وہ مکار اور دجال اور جھوٹا ہے، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ جادو و گروں کے کرشمے دکھائے، جو بھی طلسم نیزہ نگاہ دکھائے، یہ سب عقل مندوں کے نزدیک بیکار و گمراہی ہے۔ آپ کو
ختم نبوت سے سرفراز فرما کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر سلسلہ انعامات و اجازات کی تکمیل فرما دی گئی اور سفر رسالت و نبوت مکمل ہو گیا۔ فلسفہ ختم نبوت کی ایک تمثیل کے ساتھ وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں خود ہی فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کا حسن خوبصورتی پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم پھر کر دیکھتے ہیں اور حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی ایک اور شہادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ملاحظہ فرمائیے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور مومنوں کو آگاہ کیا کہ ان کے لیے ایمان مکمل کر دیا گیا، اب تم اس کی زیادتی کہ کبھی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل کر دیا، اب اس میں کمی واقع نہیں کی جائے گی، اللہ اس پر راضی ہے، اب اس پر ناراض نہیں ہوگا۔ درجہ بالا روایت نے وضاحت کر دی کہ اب اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قیامت تک دین اسلام ہی قابل عمل و قبول رہیں گے۔ اگر کوئی شخص دین اسلام میں کوئی کمی بیشی کا مرتکب ہوگا تو اس کی کمی پیشی سے دین اسلام کو تو نقصان نہیں پہنچے گا، ہاں وہ خود اپنے عمل سے مردود ہو جائے گا، کیونکہ دین اسلام کا فرمان اس رب کریم کا ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کو جانتا ہے، جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، جو عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ کر اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور اپنے بندوں پر رحمت نازل فرمائی کہ اب دین محمدی صلی اللہ تعالی وسلم ہی قیامت تک باقی رہے گی، اور یہی دین انسان کی ابدی نجات کا ضامن ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی وسلم، اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ روز محشر صرف دین اسلام قبول کیا جائے گا، اور دین اسلام وہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے بعد والوں کو یعنی تبعین کو سکھایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آج بھی جو دین اسلام کو اس طرح مانے گا وہی اخروی کامیابی پائے گا۔ عقیدہ بھی صحابہ کرام نے سکھایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ کوئی بھی شخص نبوت اور رسالت اعجاز کسی طور بھی خود پر چسپاں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اعجاز جن مقدس ہستیوں کو عطا ہونے تھے عطا ہو چکے۔ ان مقدس معطر ہستیوں میں آخری ہستی حضرت رسالت معاب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو پھر یہ بات یقینی ہے کہ نیا دین نہیں آئے گا، اور جب نیا دین نہیں آئے گا تو پھر نیا نبی بھی نہیں آئے گا۔ علی میاں لکھتے ہیں کہ بنی نوع انسانی کی پوری تاریخ میں ہمیں اس سے زیادہ اور نازک اور پیچیدہ اور اس سے بڑی عظیم اور ذمہ داری نظر نہیں آتی جو ایک
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے محمد اصحاب پر ڈالی گئی، نہ کوئی کھیتی اتنی زرخیز ثابت ہوئی اور مرگ و بربا آئی، جیسی کہ آپ کی نہ کوئی کوشش وسیع اتنی بار آور ثابت ہوئی جتنا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی صحیح انسانیت عامہ کے حق میں سفید و حیات و بخشش ثابت ہوئی، اور یہ جذابات طریق کا سب سے بڑا عجوبہ اور دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی احساس اور ہر مسلمان کے ایمان کی نشانی اور شرط ہے۔ عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔